بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اس پروگرام میں تربیت المدرسین کے درس کی تیاری اور درس کی ادائیگی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آیت مبارکہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ یہ جو لوگ یہ کام کریں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہی تین کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے نیکی کی طرف، اور بھلائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائیوں سے روک رہے ہیں۔ جو یہ پہلے دو کام ہیں یہ تقریباً آسان ہے، جو تیسرا کام ہے وہ بہت مشکل ہے برائیوں سے روکنے۔ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ اگر تم میں استطاعت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تم وہ نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے روکو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں برا جانو۔ یعنی کہ یہ پاس سچویشن ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ برائیوں سے اپنی قوت سے نہ روک سکے، تو اس کو پھر جو ہے وہ اپنی زبان سے اور اپنے دل سے۔ تو جو لوگ یہ کام کریں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ دعوت ہے ہماری، جس کے لیے ہم جو ہے وہ اس تربیت کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ لوگوں کو نیکی طرف بلانا، بھلائی کو حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ جو ہمارے اپنے جو پروگرام ہے، جو ہم جس کو درس قرآن کہتے ہیں، اس میں جو قرآن پاک کی دعوت ہے اس کو ہم پیش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے برائیاں جو ہے وہ ختم ہو، بھلائیاں اس میں رواج پائیں، اور جو نیکی جو اس کو فروغ ملے۔ تو مین ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آیت مبارکہ سورہ حج کی آیت نمبر 77، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، ایمان والوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں کہا، تو حکم کیا دیا ہے؟ رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اس کے بعد کیا؟ فاعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہ ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا پھر کیا؟ فعلوا الخیر، اور نیک کام کرو۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رکوع، سجدہ اور اللہ بندگی یہ صرف رب کے لیے ہے، یہ حقوق اللہ ہے جو کہ انسان ادا کرنے ہیں۔ رکوع اور سجدہ یہ دو انسان کھڑا بھی رہتا ہے، لیٹا بھی رہتا ہے، بیٹھا بھی رہتا ہے، لیکن رکوع سوائے اللہ کے کس کے آگے نہیں کرتا، اور سجدہ اللہ کے علاوہ کس کے آگے نہیں جھکتا نہیں ہے، نہ پیشانی ٹیکتا ہے سوائے اپنے رب کے۔ اور اللہ کی عبادت کیا ہے کہ ہر وہ کام جو کہ ہم اللہ کے حکم مطابق کریں گے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ عباد اللہ ہوئے۔ اور اس کے بعد فعلوا الخیر، اور جو ہے تم نیکی کے کام کرو، خیر کے کام کرو۔ تو خیر کام میں کیا ہے؟ سب سے بڑا خیر کام تو یہی ہے کہ وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب حکیم اتاری ہے، اس دعوت کو اور رسولوں کو بھیجا ہے کہ یہ اپنی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اس کام کو موقع عطا فرما رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا یوسف اصلاحی صاحب ریاض تشریف لائے تھے، سعودی عرب آئے تھے، آپ نے مدینہ منورہ میں ان کے پروگرام رکھے ہوں گے، تو پروگرام وہ کر رہے تھے، تو ایک موقع پہ آگے نے کہا کہ جماعت اسلامی والوں، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ بڑا زور سے ان کے جو ہے نا وہ اپنی گن گرج ہوئی تھی آواز کے اندر کہ جماعت اسلامی اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اگر اللہ ناراض ہوگا تو اپنی کتاب تم سے لے لے گا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغام کو دوسروں پہنچانے کا۔ اگر آپ دیکھیں تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری، جو مختلف سیاسی جماعتیں، وہ یہ کام نہیں کرتی۔ اور ایون جو دینی آپ کے طبقات بھی ہیں، اگر آپ تبلیغی جماعت کو لے لیں تو وہ بھی یہ کام نہیں کرتے۔ وہ پڑھیں گے تو تبلیغی نصاب پڑھیں گے، اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے۔ پھر الحمدللہ جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے مدارس ہیں، ماشاءاللہ اس میں لوگ سیکھتے بھی ہیں اور اس کو آگے بیان بھی کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری جو پوری تاریخ ہے وہ علم کی تاریخ ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ دعوت اللہ ہے، اور دعوت اللہ بغیر قرآن کے نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے ہے کہ فعلوا الخیر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرمایا قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ حضرت عثمان عفان سے روایت ہے، رسول اللہ فرمایا تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو قرآن سیکھے۔ یہاں پہ بات رکی نہیں ہے بلکہ آگے فرمایا اور اس کو سکھائے۔ تو سیکھنا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اس کو سکھایا جائے۔ اور خیر کے لیے، بہترین شخص ہونے کے لیے، خیرکم ہونے کے لیے دونوں کام ہے کہ سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔
تو یہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں علم دیا, اللہ کے رسول میں بلو کرنی ولو کان آیا, اگر تمہیں ایک آیت بھی پہنچے تم دوسرے تک پہنچاؤ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ پورے 12 علم حاصل کرے اور اس کا اسپیشلائزیشن کرے, تخصص کرے, اس کے بعد جو وہ بتائے گا. نہیں, یہ تو ہے کہ سادگی ساتھ جو جتنا آپ کو پتہ ہے, جو بھی نیکی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہ کرنا ہے, مثلا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے کرنا ہے. بڑی اہم بات ہے اور تنبیہ ہے اس میں, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین, بے شک اللہ اس کتاب قرآن کے ذریعے سے بہت سی اقوام کو سربلند فرماتے ہیں اور دوسری بہت سی اقوام کو پست و ذلیل کرتے ہیں. اب یہ کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد ہمارے اپنے حکمران, وہ دیکھیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے قرآن یا قرآنی احکامات کی. یہ پاکستان کو لے لیں جس کو ہم نے جو اس نعرے میں بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس میں آپ دیکھ لیں جو ہمارا پورا سسٹم ہے, حالانکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ منظور نہیں ہوتی قرآن سننے کو, اس کے باوجود یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ جو قانون ہے ان کو یہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا زوال جو ہے حکومت امت پہ ہے نا جی. ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اپنے ملک میں, جو بھی ہو رہی ہے, جو بھی آ رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے چیزیں نکل ہی جاتی ہیں. وہ کرنا بھی چاہتے ہیں, نہیں کر پاتے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے, جو کہ قرآن کو چھوڑ دیتی ہے. اس میں جو ہے وہ سید مودود رحمۃ اللہ علیہ کا جو ویژن ہے وہ ہمارے سامنے ہے, جس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ یہ جماعت بھی بنائی تھی اور اس کو جو ہے وہ ایک ڈائریکشن بھی دی تھی. تو اس میں جو ویژن تھا وہ یہ تھا پھر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جتنی کوششیں اس کام کو بگاڑنے کے لیے ہو رہی ہیں اسی تناسب سے لوگوں میں برائی نہیں پھیل رہی. اس قوم میں خیر اب بھی موجود ہے اور جس حد تک خیر موجود ہے اس سے استفادہ کریں اور اس کی حفاظت کریں. کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ جب لوگوں کو خدا کے دین کو بلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ سے نفرت نہیں کرتے بلکہ غلط راستے پر چلانے والوں کو برا سمجھتے ہیں. اصل میں مسلمانوں کی قدریں نہیں بدلی. بڑا اہم جملہ ہے یہ, آپ نوٹ کیجیے گا. اصل میں مسلمانوں کی قدریں نہیں بدلی, ان کی عادتیں بگڑی ہیں اور یہ مرض لا علاج نہیں ہے. یہ 27 جنوری 1973 میں لاہور میں آپ کی تقریر تھی کہ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کی قدریں نہیں بدلی, عادتیں بدلی ہیں, اور عادتوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, قدروں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ مرض لا علاج نہیں ہے. دوسری جو آپ کے ویژن میں تھی کہ بڑی اہم تحریر ہے یہ, روداد جماعت اسلامی اول کی صفحہ نمبر جو ہے وہ 67 پہ یہ موجود ہے کہ آج کسی بھی ملک میں ایک حقیقی انقلاب واقع نہیں ہو سکتا, جب کسی ملک میں بھی دنیا میں, جب تک کہ وسیع پیمانے میں بین الاقوامی رائے عامہ اس کی تائید میں تیار نہ کر لی جائے. اربوں انسانوں کو ہمارے پیغام سے واقف ہونا چاہیے, کروڑوں انسانوں کو کم از کم اس سے متاثر ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو حق مان لیں جس کے لیے ہم اٹھ رہے ہیں. لاکھوں انسانوں کو ہماری پشت پر اخلاقی اور عملی تائید کے لیے آمادہ ہونا چاہیے, اور ایک کثیر تعداد ایسے سرپوشوں کی تیار ہونی چاہیے جو بلند ترین اخلاق کے حامل ہوں اور اس مقصد عظیم کے لیے کوئی خطرہ اور کوئی نقصان اور کوئی مصیبت برداشت کرنے میں تعامل نہ کریں. یہ جو اربوں انسان ہے یہ تو انسانی آبادی ہے, کروڑوں انسان ہیں, یہ ممالک ہیں. لاکھوں انسان جو ہیں وہ لوگ ہیں جو امیدواران ہیں. یہ کروڑ انسان تک پیغام پہنچا, واقف ہوئے, ان متاثر ہوئے, تو ان میں سے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھے جنہوں نے اس کام کرنا تھا. اور یہ کثیر تعداد جو ارکان کی ہے جو کہ اس کے لیے تیار ہوئے, اپنے جو ان کی تربیت کی گئی, اخلاقی تربیت, دینی تربیت, اور انہوں نے جو ہے اس مقصد کے لیے ہر دامے درمے سخنے ہر طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا. دوسری جو ہمارے تحریک میں مفکر آئے ہیں وہ خرم مراد ہیں. انہوں نے دعوت و اقامت دین کو کمبائن جو کیا ہے, تو میں فریضہ اقامت دین کی ادائیگی کا واحد راستہ وسیع پیمانے پر تبلیغ اور مبصر ابلاغ ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فرد تک پہنچا جائے, اس کو دین کی دعوت دی جائے, اپنے ساتھ ملایا جائے, اس کی زندگی کو بدلا جائے. اس کے نتیجے میں پھر وہ قوت پیدا ہوگی جس کے ذریعے سے ایک صالح اور عادلانہ نظام وجود میں آ سکے گا. اب یہ ہر فرد تک پہنچا جائے, اس کو دین کی دعوت دی جائے. یہ جو دعوت ہے, یہ دین کی دعوت ہے, وہ قرآن پاک کی دعوت ہے اور دوسرے قرآن کے ذریعے سے ان کو دعوت ہے. ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے, یعنی کہ ان کو وہ ہمارے امیدوار ہوں گے جب ہمارے ساتھ ملیں گے, ان کی زندگی کو بدلا جائے, یعنی ان کی تربیت کی جائے, اور اس کے نتیجے میں وہ قوت پیدا ہوگی. قوت کیا ہوگی؟ ارکان اور تنظیم. جیسے ارکان بڑھیں گے ان کی تربیت بہتر ہوگی,
ایسے تنظیم مضبوط ہوگی، تنظیم ایکسپینڈ کرے گی، بڑھے گی تنظیم، جس کے ذریعے سے ایک صالح اور عادلانہ نظام وجود میں آئے گا، اور یہ اقامت دین ہے۔ تو اس کے طریقہ کار یہی ہے کہ ہم دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، اس میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، ان کی تربیت کریں، ان میں سے ہمیں ارکان ملیں گے، تنظیم ہماری مضبوط ہوگی، اور اقامت دین کی منزل جو ہے وہ قریب آئے گی۔ یہ ایک تحریر ہے کہ اگر 10% مسلمان، اگر صرف 10% مسلمان اس نقطہ نظر سے، جس سے وہ اپنی ذاتی، خاندانی، کاروباری زندگی میں سوچتے، فکر اور کوشش کرتے ہیں، صرف 10% مسلمان اس روح سے دین اسلام کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں، تو دین اسلام اور امت مسلمہ میں کا اس دنیا کا نقشہ کچھ اور ہو جائے گا، یعنی کہ 10% اونلی، اور یہ اس سے جو ہے نا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور ہم جو ہے وہ 10% جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ ملا کے تربیت کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن 10% بنانے کے لیے کم از کم 30% آپ کو انٹر کرنے پڑتے ہیں، اس میں 10% جو لوگ نکلتے ہیں۔ کیا ہم جو ہے آپ ان 10% مسلمانوں میں شامل ہونے چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ کیوں نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم 10% میں شامل ہوں، وہ لوگ ہوں جو کہ جیسے اپنے کاروبار، اپنی ذات سے بڑھ کر جو ہے دین کے بارے میں، تحریک کے بارے میں، جماعت کے بارے میں، اس کام کے بارے میں سوچیں، فکر کریں اور محنت کریں۔ اچھا، یہ جو ہے مثلا ایک میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس میں جو چند چیزیں لانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پروگرام کا مقصد کیا ہے ہمارا، ہم اس کو دیکھ لیں۔ یہ ہے کہ ارکان میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ اس کو میں دوبارہ پھر ٹچ کروں گا کہ مطالعے کے شوق، یہ نمبر 1 لکھا کیوں گیا ہے؟ اپنے حاصل مطالعہ کو پیش کرنے کی جھجک دور کرنا۔ جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے نا، وہ آپ کا مطالعہ ہوتا ہے، آپ کا علم ہوتا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، اسی بنیاد پہ آپ مثالیں بھی دیتے ہیں، اسی مطالعے میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ جو گفتگو کی گہرائی ہے وہ مطالعے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جو یہ پروگرام ہے، اس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، جھجک دور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مطالعے کو کیسے پیش کریں گے، یہ ہم جھجک دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور اپنی بات کو مؤثر انداز میں ترتیب دینا، یعنی کہ یہ صرف نہیں کہ اس کو ایک جو پیٹرن جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھیں کیسے آپ پیٹرن ڈیولپ کریں، کس طریقے سے آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے، یہ بھی آپ کو سکھلایا جائے گا۔ پھر اپنی گفتگو کو ایک منظم انداز میں پیش کرنا، تو یہ جو ہے وہ ہمارا چوتھا ہدف ہوگا۔ اور 5واں ہدف ہوگا کہ اپنی پوری شخصیت کو درس کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا۔ تو یہ ہمارے 5 اہداف ہوں گے، اور یہ ہماری جو تربیت ہوگی۔ اب یہ تربیت کیا ہے، اس کے لیے میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ ایک ہوتا ہے پوٹینشل، جو صلاحیت ہوتی ہے، صلاحیت موجود ہوتی ہے، صلاحیت اوپر سے نہیں آتی کہیں سے، وہ آلریڈی موجود ہوتی ہے، صرف اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس صلاحیت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں جو ہے سیڑھیوں پہ چڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ سپورٹ کے بغیر نہیں چڑھتا، بلکہ کرالنگ کر کے پہلے چڑھتا ہے، پھر کھڑا ہو کے دیوار کا سہارا لے کے چڑھتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے، سٹیپس اٹھانے کی، پاؤں اٹھا سکتا ہے، اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہڈن پوٹینشیل ہے اس کا، ہم دیکھتے ہیں کچھ مدت بعد وہ بغیر کسی سہارے کے سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی بلندیوں پہ جو ہے وہ سیڑھیوں پہ اور پہاڑوں پہ اور اس پہ جو ہے وہ ہائکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کے بعد بیسک پوٹینشیل تھا، لیکن یہ اگر وہ سیڑھیاں نہیں چڑھتا تو یہ نہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، ہم جب شہر میں رہتے تھے تو اس میں لپائی کرواتے تھے گرمیوں کے موسم میں، چھتوں کی، سردیوں سے پہلے۔ تو اس کے لیے جو لیبر آتی تھی وہ ہمارے بھائی جو تھے وہ اکثر افغانستان سے یا اس سے جو اس زمانے میں آتے تھے۔ ان میں کئی لوگ جو تھے، کئی جو تھے جوان لوگ جو تھے، ان سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی تھی، کیونکہ انہیں سیڑھی چڑھی نہیں تھی، ان کے پاس سیڑھیاں تھی نہیں۔ تو اسے لگتا تھا جب انہوں نے بچپن میں سیڑھی نہیں چڑھی، سیکھا نہیں، تو وہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ کیا انہیں پوٹینشیل نہیں تھا؟ ہاں پوٹینشیل تھا، لیکن کچھ مدت کے بعد وہ بھی سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دیتے۔ تو یہ تو پہلی مثال تھی۔ شرط یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ اس کام کو جاری رکھا جائے گا، یعنی تربیت حاصل کرنے کے بعد اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر آبویسلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری مثال جو ہے، یہ ایک پہلی مثال تھی ہماری، دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جس کو ہم نے سب نے دیکھا ہے۔ یہ ایک راڈ ہے لوہے کی۔ تو اس لوہے کی جو راڈ ہے، اس میں مقناطیس بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ پڑا مقناطیس نہیں بنتا۔ اس میں 2 رائے نہیں ہے سائنٹیفکلی کہ اس میں جو ہے وہ مقناطیسیت کی صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ اس کو مقناطیس ہم بنا سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، اس میں ذرات ہیں اس کے ڈومین میں، لیکن وہ ان لائن نہیں ہے، وہ مختلف سمت میں ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی اس کی پکچر ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس کا جو ڈومین ہے۔ اب کیا کرتے ہیں، ان کو ایک لائن کر دیتے ہیں، نارتھ اور ساؤتھ کر دیتے ہیں۔ جب یہ نارتھ اور ساؤتھ ہو جاتے ہیں
تو یہ میگنیٹائز ہو جاتا ہے. میگنیٹائزیشن کے بعد کیا ہوتی ہے, اس کی سمت جو ہے ان کی ہر ایک ذرے کی, چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی سمت جو ہے وہ ایک ہو جاتی ہے, اور یہ کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ کی, اس میں دو طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک تو بجلی گزارتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اپنا مغناطیس بن جاتا ہے. اور دوسرا اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جب ہم جو ہے وہ جب اس کو رگڑتے ہیں تو پھر بھی مغناطیس بن جاتا ہے. یعنی اس کو رگڑیں, بار بار اس کو رگڑتے ہیں تو اس کی جو ہے نا وہ الائنمنٹ سیدھی ہو جاتی ہے, اور یہ پھر مغناطیسیت اس میں آ جاتی ہے. تو یہ ہم جو ہے اس کو اس طریقے سے مغناطیس بنا سکتے ہیں. جو مطالعے کے سلسلے میں دوسری میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یونیسکو نے ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2003 کے مطابق دنیا بھر میں ایک مسلمان ایک سال میں اوسطاً 1 سے کم کتاب پڑھتا ہے. اب اس کا مقابلہ کریں یورپین سے تو وہ سال میں 35 کتابیں پڑھتے ہیں. اسرائیلی سے مقابلہ کریں تو ایک سال میں 40 کتابیں پڑھتے ہیں. یعنی وہ ہر مہینے اوسطاً 3 یا 3 سے زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں, جب ہم سال میں پورے سال میں, ہمارے مہینے میں نہیں, پورے سال میں ایک کتاب پڑھتے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں پھر صورتحال کیا ہوگی. دوسری ایک اور جو سروے تھا اس میں تھا کہ مسلمانوں کے متعلق صورتحال میں کہ عرب تھاٹ فاؤنڈیشن نے کلچرل ڈیولپمنٹ رپورٹ 2011 میں اس سے بہترین صورتحال دکھا رہی ہے. اس کے مطابق ایک ایوریج یورپین سال میں 200 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے. وہ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں, جبکہ ایک مسلمان اور عرب ایک سال میں 6 منٹ, یہ صرف 6 منٹ مطالعہ کرتا ہے. ہم مسلمانوں کو بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی سازش نہیں کر رہا. جو ایسا کہتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم سے سچائی کو چھپا رہا ہے, کیونکہ اس کے خلاف جو گناہی سازش ہم خود کر رہے ہیں اس کے بعد کسی اور کو ہم پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ جو ہے فیکچوئل صورتحال ہے سروے کی, کہ ہم جو ہے ایک کتاب نہیں پڑھتے اور ہم جو ہے وہ سال میں 6 منٹ صرف مطالعہ کرتے ہیں. اچھا, جو دوسری چیز ہم کرتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے سے, اس میں جو ایٹ دا سیم ٹائم ہم موٹیویٹ کریں لوگوں کو پڑھنے کے لیے. لوگوں کو جو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ لوگ منسلک ہوتے ہیں ان کو ہم کتابیں دیتے ہیں. ایون جب رکن بنتے ہیں اس سے پہلے کہتے ہیں یہ آپ نے لٹریچر پڑھنا ہے. اور آج کل جو ہے نا پڑھنے کا رواج اور کم ہو گیا, پہلے کم تھا اور کم ہو گیا. آپ میں سے جن لوگوں کو موقع ملا ہوگا یوروپ وغیرہ میں جانے کا یا امریکہ میں, تو انہوں نے دیکھا ہوگا کوئی فرد بھی, میں نے اکثر دیکھا, میں جرمنی میں تھا, جو ٹیکسی ڈرائیور تھے وہ ٹیکسی کھڑی کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے, وہ اخبار پڑھ رہے ہوتے تھے یا کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے بغیر کسی استثناء کے. کوئی بھی, ہمارے کیا ہوگا, ٹیکسی ڈرائیور ہوں گے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے, گپ لگا رہے ہوں گے, کبھی کوئی پڑھ نہیں رہا ہوگا, اور ان کی جو مینٹل لیول ہے وہ انکریز ہی نہیں کرتا بلکہ ڈیکریز کر جاتا ہے. اس کو ہمیں جو امپروو کرنے کی ضرورت ہے وہ مطالعے سے ہوتی ہے. اس کو میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک جو ہے وہ مدرس کی کہ بہترین مدرس کیسے بنتا ہے. ہم جو ہے وہ صحت کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو صحت ہوتی ہے وہ فزیکل صحت ہوتی ہے. ہم جو چیک بھی کرتے ہیں, بلڈ پریشر چیک کر رہے ہوتے ہیں, شوگر چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہم کہتے ہیں یہ صحت ہے. لیکن صحت جو ہے یہ جسمانی صحت ہے, ایک حصہ ہے صحت کا, اس کے آگے ہم نہیں جاتے. اس کے بعد ہماری روحانی صحت ہے. روحانی صحت جو ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے, جیسے ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, یہ اور اللہ کے ساتھ ہم تعلق کو بہتر کرتے ہیں, یہ ہماری روحانی صحت ہے. اس کے بعد ہماری سماجی صحت ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اللہ سے کتنے انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے کہ آپ مسجد میں جائیں, لوگوں سے ملیں. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جو اس کو جگہ دیں گے. اگر کوئی تیمارداری کے لیے کس کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کو انسینٹیو دیا کہ اب سماجی صحت بھی آپ کو بہتر ہو, جسمانی صحت بھی بہتر ہو, روحانی صحت بھی بہتر ہو, اور جسمانی صحت بھی بہتر ہو. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے ذہنی صحت ہے, اور اس کو جب بالکل نگلیکٹ کر لیا جاتا ہے, تبھی تو 6 منٹ سے مطالعہ کرتے ہیں آپ. اگر ہمیں اپنی ذہنی صحت کا فکر ہو تو ہم 6 منٹ مطالعہ کر کے 60 گھنٹے مطالعہ کریں. تو یہ ہے علم کی, اس کی بنیاد جو علم ہے, اور یہ جو ہے ہمیں کیا دیتی ہے, سوچنے, سمجھنے, تجزیہ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے. یہ جسمانی صحت نہیں دیتی. جسمانی صحت بہت بڑا پہلوان بھی ہوگا نا, تو ہو سکتا ہے بات کرنی اس کو نہ آتی یا کسی چیز کو انالائز نہ کر سکے. وہ وہی کرے گا جو علم کے تھرو گزرے گا. تو پھر اس کے لیے ہر ماہ ایک کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے. ہر ماہ ایک کتاب آپ سلیکٹ کریں, کتاب کو اس کو ضرور پڑھیں, مسلسل مطالعہ رکھیں. اس کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ آپ اپنا اسٹڈی کارنر بنائیں جس میں ساری چیزیں موجود ہوں, کتابیں بھی, لیمپ بھی, پین بھی, پینسل بھی, کاغذ بھی. آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے, آپ ایزیلی جہاں پہ جو ماحول ہوتا ہے نا وہ آپ کو مجبور کرتا ہے, یا آپ اپنا ایک ماحول بنا لیں اور اس میں جو اور انویسٹمنٹ کریں اپنی لائبریری پہ, کتابوں پہ خریدیں کتابیں. ہم باقی چیزیں سب خریدتے, کتابیں نہیں خریدتے. کتابیں خریدیں, آپ کے پاس اپنی لائبریری ہونی چاہیے. تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر انشاءاللہ آپ کی جو ذہنی صحت ہے وہ بھی ہوگی, آپ کو مطالعہ بڑھے گا,
آپ تاریخ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، صحابہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، انبیاء کی سیرت پڑھیں، اس کے علاوہ باقی بھی علوم پڑھیں جتنے بھی ہیں، اور دنیاوی حالات سے آپ بالکل جو ہے وہ اپڈیٹڈ ہوں، کیونکہ آپ دنیاوی ملکی حالات سے اپڈیٹڈ ہوں گے تو آپ کی گفتگو میں پھر جو ریفلیکشن ہوگا اس کا، آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ خامی ہے، اس کو کس طرح سے دور کرنا ہے۔ اصول کیا ہے دعوت کے فروغ کا؟ ہم دعوت کی بات کر رہے تھے شروع میں نے جو تین سلائیڈ مولانا کی اور خرم راز صاحب کے آپ کو دکھائی۔ اصول یہ ہے کہ ایک مدرس تیار ہوگا تو درس قرآن کے 2 نئے دعوتی حلقے کھلیں گے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ میں نے سعودی عرب میں جب رہتے ہوئے نا تو میرے پاس رپورٹس وغیرہ تھے، تو میں نے ان کے انالیسس کیے تھے، تو انالیسس کرنے کے بعد میں نے کئی سالوں کے، تو مجھے یہ لگا کہ اگر کہیں پہ کسی منطقے میں مدرسین کی تربیت ہو رہی ہے تو آٹومیٹیکلی ان کی دعوتی حلقے کھل رہے ہیں، ان کا دعوتی کام ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو وہاں دعوتی کام ایکسپینڈ نہیں ہو رہا۔ اگر مدرس جا رہے ہیں تو ان کا دعوتی کام جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں آپ ساری اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 60-70 مدرس ہوں گے تو آبویسلی آپ جو ہے 140-150 حلقے نہیں کھول لیں گے آپ، اور کیونکہ آپ کو دعوت کے لیے آپ کو فرد چاہیے نا، ہیومن ریسورسز چاہیے، اگر ہیومن ریسورسز نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے ہیومن ریسورسز چاہیے، ایسے درس دینے کے لیے بھی تو مدرس چاہیے نا۔ لیکن اللہ کیا کہ ایک مدرس تیار ہو تو 2 دعوتی حلقے، اگر آپ 8 الحمدللہ جیسے انس بھائی نے مجھے بھیجی ہے لسٹ، اگر 8 افراد درس تیار کر رہے ہوں گے تو سال کے اندر آپ کے جو 16 دعوتی حلقے، 16 نہیں تو 14-15 دعوتی حلقے نہیں کھل جائیں گے بغیر کسی ایفرٹ کے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ سال کے بعد ان حلقوں سے انشاءاللہ آپ کو 4 امیدوار رکنیت ملیں گے اور آپ کو 2 رکن ملیں گے، اس کے علاوہ 30 کارکنان میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ آپ کی جو دعوت ہے وہ ایکسپینڈ ہونے، اگر امیدوار رکنیت ملیں گے آگے وہ رکن بنیں گے، اور اس کے بعد جو آپ کی دعوت پھیلتی چل جائے گی، اور آپ دعوت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو افراد ہیں متاثرین ہیں اس میں اضافہ ہوتا شروع ہو جائے گا۔ میں تفصیل بیان کرتا ہوں، پروگرام ہمارے زوم پہ ہوں گے آبویسلی، کیونکہ آپ مدینہ منورہ میں اسلام آباد میں ہوں، اکثر میں ریاض کہہ جاتا ہوں بھول کے پھر بھی، تو دوسرا 6 پروگرام ہوں گے، اس کے کل 8 ارکان نے آپ نے اس میں رجسٹر کیا ہے۔ ہر مدرس کو درس کی تیاری کے لیے ضروری مواد فراہم کیا جائے گا، تو میں نے آلریڈی انس بھائی کو بھیج دی ہے، وہ آپ کا شیئر کر لیں گے۔ درس کی تیاری کے لیے 2 ہفتے کا ٹائم دیا جائے، 14 دن کا ٹائم درس کی تیاری کے لیے دیا جائے گا، اس لیے نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم ہر ہفتے پروگرام کر سکتے ہیں، نہیں، آپ کو ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ پراپرلی اس کو تیار کریں، اس کی تفصیل میں آپ سامنے پیش کروں گا۔ ہر درس کو 20 منٹ کا وقت دیا جائے گا، 20 منٹ اس لیے ہے کہ اگر 4 افراد ہیں نا تو یہ ہمیں جب 20 صرف 4 جو ہے نا وہ 80 منٹ چاہیے، اور پھر 10 منٹ جو ہے وہ ہمیں تبصرے کے لیے چاہیے مدرس کو بتانے کے لیے، تو ٹوٹل ایک فرد کے لیے ہمیں 30 منٹ چاہیے، تو یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا اگر ہمارے 4 افراد اس میں شامل ہوتے ہیں، اگر 6 افراد شامل کریں تو 3 گھنٹے کا پروگرام ہو جاتا ہے جو لمبا ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے ہر ایک نے پورا پروگرام اٹینڈ کرنا ہے، اگر کسی کی باری پہلے آئے گی تو یہ نہیں کہ اپنی پروگرام دے کے چلا جائے گا، کیونکہ جو ہم تبصرہ کرتے ہیں وہ سارے تبصرے ایک فرد پہ ختم نہیں کرتے، بلکہ ایستا ایستا ان کو جو نا آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ طریقہ کار ہے کہ ہر پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے گی، اور درس کی ریکارڈنگ کے ساتھ ہر مدرس کو دی جائے گی تاکہ وہ خود اپنے درس کا بہتر بنا سکے۔ ہر درس کو مختلف زاویوں سے جانچا جائے گا اور اس کو 100 نمبرز میں سے گریڈ کر کے جو ہے وہ اس کو مدرس کو بھیجا جائے گا، یعنی اس کی باقاعدہ گریڈنگ ہوگی، اور گریڈ کر کے جو وہ ہم بھیجیں گے۔ کم از کم 5 پروگرامز میں شرکت ضروری ہوگی، نمبر 60% ہوں گے تو مدرس کو تکمیل کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، 5 سے کم ہوں گے تو پھر ہم نہیں دیں گے، کیونکہ پہلے 3-4 جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں مینلی ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، کہ آپ کو ویڈیو بھیجتے ہیں، آپ کو تبصرہ کرتے ہیں، پھر کو خواہش ہوتی ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم اس پہ عمل کر کے جو اس کو بہتر بنائیں، تو وہ 3-4 پروگرام میں پھر جو وہ پالش ہو جاتے ہیں آپ کو۔ تو یہ ہمارے 2 ہفتے کا ٹائم، یہ ٹائم لائن ہے ہماری، جو ڈے 1 نے 7, 10 اور 14 کو ڈیوائڈ کیا، 1 to 7 ایک ویک ہے، اس میں کیا آپ نے موضوع اور آیات کا تعین کرنا ہے، یہ آپ نے امیڈیٹلی کرنا ہے، اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، پھر مجھے بار بار آپ کو جو ہے وہ یاد دہانی کرانی پڑے گی جو کہ اچھی نہیں لگتی۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ مواد اکٹھا کرنا ہے اور تحریر کرنا ہے، یہ پورا ایک ہفتہ آپ نے کتابیں ریڈ کرنی ہے، اس میں سے چیزیں نکالنی ہیں، اس کو تیار کرنا ہے، پھر جو 7ویں سے 8ویں دن میں ادائیگی کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کی تیاری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مواد اکٹھا کر لیا، نہیں، اب اس کو ادائی کریں گے تو پھر آپ کو چلے گا کہ کہاں کمی ہے اور کہاں کا، اس میں یہ کام کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اس کے سامنے پروگرام پیش کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں،
آپ کا جو تنظیمی حلقہ ہے اس میں آپ پروگرام دے سکتے ہیں مختلف طریقے سے، یا اپنے موبائل پہ آپ اس کو ٹیپ کر کے سن سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آواز کا کیا حال ہے، آپ کی تلاوت کا کیا حال ہے، آپ کی لینگویج اردو کا کیا حال ہے، کوئی لفظ غلط تو نہیں بول رہے. تو اس سارے کہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تصحیح کریں گے، اور پھر وہ آخری 4 دن میں اپنی تیاری کو آخری شکل دیں گے. تو یہ پورے 14 دن کا ایک ٹائم لائن ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے. 1 سے 10 کر لیں یا 1 سے 7 کر لیں. موضوع، آیات کا تعین، مواد اکٹھا کرنا، اس کو لکھنا. پھر یہ کہ جو ہماری اپنی وہ ہم چاہتے ہیں، جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ 20% سے زیادہ پیپر کو نہ کنسلٹ کریں. 80% آپ زبانی بولیں. 20% مطلب کہ آپ نے نکات لکھ لیں، لیکن ایسا ایسا آپ اس کو اچیو کریں گے. پہلے پروگرام میں تو آپ جو ہے وہ جیسے بھی کہیں گے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. چند ایک چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. نیت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سامعین کو قرآن کے ذریعے سے، قرآن اسلام سے علمی اور عملی تعلق پیدا کرنا. یہ جو ہمارے ٹارگیٹ ہوں گے جب ہم تیاری کریں گے تو یہ ہماری چیز سامنے رہنی چاہیے. دین کے پیغام کو نمایاں کرنا. دین میں زیر مطالعہ آیات کے پیغام کی قرآن اور سنت کی روشنی میں تشریح. قرآنی تعلیمات کو زندہ پیغام کے صرف پیش کرنا اور غور و فکر کے ساتھ موجودہ حالات پر انتباہ کرنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو موجودہ حال کا علم ہونا چاہیے. تو یہ کہ آج یہ آیات ہمیں کیا کر رہی ہیں، ہمیں کیا ایڈریس کرنی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا پیغام ہے ہمارے لیے آج میں. کیونکہ یہ کتاب تو جو وہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہے. تو آج کے زمانے میں یہ ہمیں کیا کر رہی ہیں. سب سے بڑھ کر اللہ کو پیغام کو عام کرتے ہوئے اسے خود سے راضی کرنے کی کوشش کرنا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. درس قرآن کیسے ہونا چاہیے کہ قرآن کے معنی مفہوم ذہن نشین کر دے، اقامت دین کے لیے زندگی کو وقف کرنے پر آمادہ کرے، جس کو آپ بات کر رہے ہیں. قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی لگن لگا دے اور بتائے ہوئے حقائق پر ایمان و اعتقاد میں اضافہ کرے. اچھوں روبروں کا انجام نظر آئے، اور اس میں یہ ہے وہ مدرس اور قرآن کے ساتھ دل و جان سے وابستہ ہو جو درس دینے والا ہے، اس میں سیکھنے اور سمجھنے کا جذبہ رکھتا ہو، اس کے احکامات پر عمل کرے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے دوسروں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے. اس کے پیغام کو نافذ کرنے کی جدوجہد زندگی کا مقصد ہو، اقامت دین، اور وقت کی قربانی دینے کے تیار ہو. یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا مثلا بغیر قربانی کے آپ کوئی چیز حاصل نہیں کرتے. اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے نا پھر آپ حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ ٹائم تو 24 آورز ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان کے بھی دن کے 24 گھنٹے کے تھے، کسی کے 48 گھنٹے نہیں تھے، ان کے اور بھی 60-70 سال تھی، لیکن انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. کیوں؟ آپ کا مقصد جب ڈیفائن ہونا، اس کے لیے آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہو، چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں. یہ آخر میں وہ یہیں سے لوٹ جائے جیسے دنیا ہو پیاری. جس کو آخرت پیاری ہو تو یہ پھر اس کے لیے کام ہے، جس کو دنیا پیاری ہو نا اس کے لیے کام نہیں ہے. اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے، جو ہماری حیثیت ہے وہ مفسر کی نہیں ہے. مفسر کے لیے تو آپ کو جو وہ باقاعدہ مدرسے سے جو پھر وہ پوری تعلیم حاصل کرنی چاہیے نا، تخصص کرنا چاہیے. درس دینے والا دائی مثلاً مبلغ ہوتا ہے، اسے اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا چاہیے. ہم ہمیشہ ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں. اس کے صرف مفسر، مفتی یا محدث کی نہیں، بلکہ وہ مدرس ہے اور اپنا حاصل مطالعہ پیش کرتا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں ہم اپنا حاصل مطالعہ ہے، میں نے جو پڑھا ہے مختلف تفاسیر سے جو سمجھا وہ میں پیش کر رہا ہوں. بٹ میں کلیم نہیں کرتا کہ میں مفسر ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر سوال کا جواب نہ آتا ہو تو واضح الفاظ میں معذرت کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ نہ آتے ہوئے کوئی چیز بتا دیں گے نا تو کوئی شخص کرے گا تو آپ کے ذمے آ جائے گا. تو اس لیے بالکل یہ ہے نا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایون جو فقہا ہے وہ بھی جو اس میں کہہ دیتے ہیں، امام بھی کہہ دیتے ہیں نہیں میرے علم میں نہیں ہے، یہ آپ کہ میں پڑھ کے بتاؤں گا یا پوچھ کے بتاؤں گا، میں اس کو نہیں چاہتا. یہ بہت جو ہے نا انسان کی بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہے کہنا. اور ہمیشہ اس کے لیے اپنے ذہن میں خیال رکھیں کہ جب تک 100% آپ کو پتہ نہ ہو اس وقت تک آپ اس کا جواب نہ دیکھیں. دینی معاملات ہوتے ہیں اس میں. اب درس کے مراحل جو ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ درس کی تیاری، اور دوسری جو ہے درس کی ادائیگی. جیسے ہم شروع میں وہ میں ٹائم لائن میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 پارٹ ہیں، 1 سے 7 اور 7 سے 14. 1 سے 7 درس کی تیاری کیا ہے اور 7 سے 14 درس کی ادائیگی، پھر اس کو ادا کیا جاتا ہے. یہ ٹائم ہم سے ہم پہلے پارٹ کی بات کریں 1 سے 7 کی کہ درس کو ہم جو ہے تیار کیسے کریں گے. تو اس میں یہ کہ درس کی تیاری کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا کیا ہے کہ رکوع، ہم جو ہے وہ رکوع، منتخب آیات یا موضوع، یا تو ہم کوئی رکوع کا مطالعہ پیش کریں گے یا چند آیات کا مطالعہ پیش کریں گے یا کوئی موضوع لیں گے. اس کے پھر ریلیٹڈ جو مواد کو جمع کرنا، پارٹ 2. پارٹ 3 ایک مواد کو ترتیب اور تحریر. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ جب مکان بناتے ہیں
تو اکثر دیکھو گا تو جب مکان بننا شروع ہوتا ہے نا تو وہاں اینٹیں آ جاتی ہیں، ریت آ جاتی ہے، بجری آ جاتی ہے، لوہا آ جاتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے. پھر جب مکان بننا شروع ہوتا ہے نا تو وہ یہ ساری چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہی چیز یہی مواد ہوتا ہے، جب وہ مکان بن جاتا ہے تو اس مکان میں یہ مواد فکس ہو جاتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے. ایسے جو حسن ترتیب ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو مواد اکٹھا ہو گیا، اگر اس میں اچھی طرح آپ نے ترتیب دی کون سی چیز پہلے آئے گی کون سی چیز بعد میں آئے گی، اس کا تسلسل قائم ہے یا نہیں ہے، تسلسل ٹوٹ تو نہیں رہا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور اس کو یہ مؤثر بناتی ہیں. درس کی تیاری میں رکوع، موضوع یا آیات کا انتخاب دیکھا جائے کہ کن افراد کو درس دینا ہے اور دورانیہ کتنا ہوگا، یعنی کہ اس کے حساب سے آپ موضوع یا آیات کا سلیکشن کریں گے. اگر آپ نے 10 منٹ کی گفتگو کرنی ہے اس کے لیے ایک آیت کافی ہے یا ایک چھوٹی گفتگو ہے. اگر آپ نے رکوع کا اور 50 منٹ کی گفتگو کرنی ہے تو وہ ایک مختلف بات ہے. اس میں یہ ہے کہ موضوع جو صبر، دینی شاعر، اخلاقی آداب، عبادات، انسانی معاملات، خاندانی سماجی مسائل، یہ سارے جو ہیں وہ موضوعات ہو سکتے ہیں. یہ وقتی طور کے تحت موضوعات جو رمضان ہے، حج ہے، ربیع الاول ہے، یوم بدر ہے، یہ سارے دینی موضوع، کسی سیرت پہ مضمون پہ، صحابہ کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کرنی ہے تو یہ سارے موضوعات ہو سکتے ہیں. یا قرآن پاک کا سلسلہ وار مطالعہ، کہ ایک طرف سے مطالعہ شروع کیا جائے اور لگاتار جو ہے وہ پیش کیا جائے. دیے گئے مواد میں سے منتخب کیا جاتا ہے. میں جو آپ کو مٹیریل بھیجا ہے، کئی لوگ جو ہے وہ مجھے فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں کہ جی آپ موضوع بتائیں جس سے میں کروں. بھائی ہم جو ہے وہ 30-40 لوگوں کو جو ہے وہ پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہوئی ہے، ہمارے لیے ہر ایک موضوع بتانا ممکن نہیں ہوتا. تو آپ کو جو مواد دیے ہیں بھیجا ہے اس میں پریپیئرڈ دروس بھی ہیں اور موضوعات بھی ہیں، تو اس میں سے آپ موضوع سلیکٹ کر لیں. تو اس لیے آپ جو ہے موضوع، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے 6 موضوعات ہیں مختلف ورائٹی کے حساب سے، آخری صورتوں میں سے کوئی صورت لے لیں، جو مختلف اخلاقی معاملات ہیں اس میں سے کوئی چیز لے لیں، جو فقہی معاملات ہیں اس میں سے ایک آدھ موضوع لے لیں، جو تحریکی معاملات ہیں ان میں سے ایک موضوع لے لیں. تو اس سے آپ ایک جو ہے وہ 5 یا 6 موضوعات کا ایک مجموعہ بنا کے اپنی ایک ترتیب دے لیں. اس لیے آپ کو جو امیجیٹلی موضوع بتانا بھی آسان ہوگا، اور دوسرا اس سے جب انسان موضوع طے کر لیتا تو پھر انسان ذہنی طور پہ جو ہے اس کو کام کرنا شروع کر دیتا اس پہ. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ درس کی تیاری، 7 دن کا وقت، مواد کی فراہمی. اب یہ کہاں سے آئے گا؟ ضروریات کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے ضروری مواد حاصل کیا جائے. ضروری مواد درس کی تیاری کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ جتنا بھی اس کے موضوع کے لحاظ سے ضروری مواد اکٹھا کر لیں، پھر اس میں سے کام کی اور موضوع کے متعلق مواد نکالیں. اب چیزیں اکٹھی کر لیں جو بھی آپ کو مل رہی ہیں، لیکن اس میں سے پھر ایکسٹریکٹ کریں اپنے لیے. اس کو دلچسپ تحریر کے لیے پیراگراف میں تقسیم کریں. درس کی تیاری کا یہ پہلا مرحلہ ہے اور اہم مرحلہ ہے. اس کے بعد یہ کہ آیات کو اکٹھا کرنا، ترتیب دینا، موضوع کے متعلق احادیث حاصل کرنا، موضوع سے متعلق تاریخی واقعات، موضوع اور حالات حاضرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو اکٹھی کرنی پڑیں گی، آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اور یہ آپ کو مل سکتی ہیں. اگر آپ مثال تفسیر دیکھتے ہیں، تفسیر میں قرآنی آیات کی قرآنی آیات سے تشریح بھی ہوتی ہے اور اس کے موضوع پہ حدیث بھی موجود ہوتی ہے. تاریخ واقعات، یہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں یا سیرت صحابہ کے مطالعہ کریں، اس میں آپ کو واقعات ملتے ہیں، مثالیں ملتی ہیں. اور پھر یہ حالات حاضرہ بات ہو چکی ہے. عام زندگی سے مثالیں لیں، بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں جو آپ مثال بیان کرتے ہیں نا کسی چیز سے ریلیٹڈ، وہ یاد رہتی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتجھڑ کے موسم باہر نکلے، ایک درخت تھا، اس کو ہلایا تو پتے اس کے گرنے لگے. تو آپ نے صاحب سے کہا کہ جس طرح سے یہ پتے گر رہے ہیں نا، ایسے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے پتے جھڑ رہے ہیں. تو ایک مثال دی، اور بے شمار واقعاتی مثالیں ہمیں ملتی ہیں احادیث میں. کوشش کریں کہ ان کو آپ نا وہ اپنے اس میں رکھیں کہ وہ واقعاتی مثالیں آپ یوز کریں. اس کے بعد مواد کی فراہمی میں جو ہے موضوع سے متعلق جو ہے وہ قرآنی حوالہ جات ہیں. تفسیر قرآن میں خصوصاً تفہیم القرآن اس کا انڈیکس ہے. تفہیم قرآن جو بہت ہی امپارٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس کی لینگویج بہت آسان ہے اور لاجیکل ہے. اور وہ ہمارے محترم اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے درجات نصیب مدور رحمۃ اللہ نے لکھی بھی یہ عام لوگوں کے لیے لکھی ہے، علماء کے لیے نہیں لکھی. اس کو جو انڈیکس ہے، میں انشاءاللہ آگے اس میں آؤں گا، تو وہاں سے آپ جو ہے چیزیں نکال سکتے ہیں اپنے درس کی تیاری کے لیے. کتب حدیث ہیں، اس کے بعد کتب حدیث میں بھی جو آپ کوئی نہ کوئی ایک مسلم یا کوئی حدیث کا مجموعہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. پھر آج کے زمانے میں گوگل سرچ بہت امپارٹنٹ ہے. اس میں آپ جو بھی موضوع لیں اس کو آپ اس میں مینشن کریں تو آپ کو کئی جو ہے وہ بنے بنائے پروگرام مل سکتے ہیں. ان کو آپ اپنے سیو کر لیں اپنی اس میں لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر میں، اور پھر اس کو، کیونکہ وہ اس کو آپ جو ہے نا اکثر یہ یونیکوڈ میں ہوتے ہیں اور ان کو کاپی پیسٹ کریں تو وہ ہو جاتے ہیں، کاپی پیسٹ میں ورڈ میں ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے اس کی آپ ترتیب بنا سکتے ہیں. یا پھر وہ PDF فائلز ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان سے چیزیں لے سکتے ہیں.
پھر نفس مضمون سے متعلق کتب، آڈیوز، ویڈیوز اور ویب سائٹ. ایک موضوع کر رہے ہیں اس کے اوپر پوری کتاب ہے لکھی ہوئی، یا پوری کتاب میں پورے باب آپ لکھ رہے ہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے موضوع کے متعلق. آڈیوز ہیں اس میں جو اب تو بہت کم ہے کیونکہ ویڈیوز بہت زیادہ آ گئی ہیں، پہلے آڈیوز زیادہ تھیں. تو پوری میں انشاءاللہ آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا کہ ہماری جو ایک پوری لائبریری ہے جس میں جو آڈیوز ساری موجود ہیں، اور آپ آڈیو لے کے اس پہ جو وہ پروگرام کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ انڈیکس ہے جس کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا. جیسے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں رزق جو ہے وہ اس پہ ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو پوری یہ جو ہے وہ تفسیر 100 پیج 111 سے لے کے 598 تک جو ہے وہ سارے کے سارے تو رزق کے بارے میں پوری دی. اس میں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی، حدیث بھی مل جائیں گی. اور دوسرے جیسے آپ روزے پہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو روزے کا مقصد، اس کے احکام کی تردید، حالت عالم روزے کے احکام، نزول قرآن کے لیے، یہ پورا ایک مضمون جو بنائے مضمون ہے. تو انڈیکس میں جائیں اور جو بھی جس پہ آپ موضوع کرنے چاہتے ہیں، اور یہ پوری 6 جلدیں ہر ایک اینڈ پہ جو انڈیکس ہے اور اس میں پیج نمبر دیے ہوئے ہیں، کس پیج نمبر پہ کون سا مضمون ہے. یہ پوری ایک بڑی اہم جو وہ اس کی فہرست موضوعات ہے تفہیم القرآن کی. کیسے ہم قرآن پہ اگر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پورا جو آپ کا یہ ہے وہ اس کے جو ہے اس کا اسلوب بیان، اس کو بظاہر جو ہے وہ بے رخی محسوس کرنے کی وجہ، اگر اس کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر، یہ پورا آپ دیکھیں دونوں پیج ہے. اس کا موضوع، مرکزی موضوع، اس کا مدعا، اس کے کلام کی تشریح، اس کیفیت نزول، پوری چیزیں ہمیں دی ہیں. اس کے اسلوب بیان کی خصوصیات، ہم آسانی کے ساتھ اس میں سے 50 منٹ کا پروگرام تیار کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ کہ اس میں ہم مواد کی فراہمی میں دوبارہ ہم آتے ہیں. تو یہ کتابیں ہیں جو 7 کتابیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں. اس کا بھی ہے. اچھا، یہ اشاریہ تفہیم القرآن یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد دلوی مرحوم اور ڈاکٹر جمیلہ شوکت نے جو پوری 6 جلدیں ہیں ان کا ایک اشاریہ بنا دیا، ان کو اکٹھا کر دیا ہے. اور یہ بھی اویلیبل ہے، یہ بھی آپ خرید سکتے ہیں وہاں سے. پھر امیڈیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کس موضوع پہ، کس جلد میں کیا چیز جہاں پہ آئی. دوسرا جو ہے وہ نمبر 3 پہ جائیں تو یہ مضامین الکریم، قرآن الکریم منشور القرآن، عبدالحکیم ملک صاحب کی. یہ کتاب جو بہت زبردست کتاب ہے. اس میں سے کوئی لفظ یا کوئی اس میں آپ لیں اردو کا یا عربی کا تو وہ آپ کو ریفرنس دے گا قرآن پاک کا، کہ قرآن پاک میں اس مضمون کی آیات کس کس جگہ پہ ہیں، بڑی ڈیٹیل میں. اور تقریباً بہت ہی تفصیلی ہے، چھوٹی چھوٹی مینیوٹ بھی جو اگر آپ لفظ لیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. قرآن تعلیمات کی کتاب ہے ریاض، اپنی یوسف اصلاحی صاحب کی ریاض الصالحین کی 2 جلدیں ہیں، ان کی نویدی صاحب کی، مولانا کی، امام کی. اور اس میں جو ہے وہ قرآن پاک بھی اور حدیث بھی ہیں موضوعات کے مطابق آپ قرآن میں ملے گا اور اس کی حدیث میں. آداب زندگی میں ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کتاب. تفاسیر قرآن میں تفہیم القرآن ہے، روح القرآن ہے ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب کی، یہ جو ہے لیٹسٹ ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ امام تھے جامعہ پنجاب میں، اور انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے. معرف القرآن ہے، تدبر القرآن ہے، فی ظلال القرآن ہے. یہ جو ہے وہ اس کے بعد تفہیم کے بعد میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں پروگرام تیار کرنے کے لیے. اس کو جو ہے وہ میرے پاس پرنٹ کاپی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ آن لائن جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ایسے فی ظلال القرآن کا ترجمہ جو ہے وہ شیرازی صاحب نے بھی کیا ہے، اور سید محمد علی صاحب نے بھی کیا ہے. اور تفہیم القرآن کے شروع کے باب میں صورتوں میں ہمیں تھوڑی سی تشنگی محسوس ہوتی ہے، بعد میں بہت ڈیٹیلز ہیں. فی ظلال القرآن اس کو کور کرتی ہے، اور روح القرآن اس کو کور کرتی ہے. تفسیر قرآن میں تفہیم القرآن ہے، فی ظلال القرآن ہے، تدبر القرآن ہے، معرف القرآن ہے. مفتی شفیع صاحب کے میں مس کر گیا ہوں، بہت امپارٹنٹ. ابن کثیر پرانی تفاسیر میں سے اہم تفسیر ہے. کتب حدیث میں صحیح مسلم ہے، بخاری ہے، معرف الحدیث ہے، چھوٹے مجموعے میں تفہیم الحدیث ہے. تفہیم الحدیث مولانا نے جو تفاسیر میں حدیث استعمال کی ان کے پورے ریفرنسز کے ساتھ جو ہے اس کو وکیل تھے جماعت کے رکن، انہوں نے اس کو کیا. رائے عمل چھوٹا مجموعہ، انتخاب حدیث چھوٹا مجموعہ. اچھا، جو مواد میں فراہم کر رہا ہوں اس کی PDF سافٹ کاپیز آپ کو میں فراہم کر رہا ہوں. اشارات ہیں برائے درس قرآن، یہ ہمارے جدہ کے دوست ہیں، انہوں نے اس کو بنایا تھا. یہ 14 دروس ہیں، اس میں آیات احادیث دی ہوئی ہیں. اس میں یہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. خلیل الرحمن چشتی صاحب کے الفوظ اکیڈمی اسلام آباد نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے. اور جیسے ایمان باللہ، اس پہ 3-4 آپ کو جو ہے وہ آگے حوالہ جات مل جائیں گے، اور سماعتات میں 2-3 دروس مل جائیں گے، اور وہ جو ہے پوری ڈیٹیلز اس میں دی ہوئی ہیں، تو وہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ پیام دوست کے نام سے پمفلٹس ہیں، تو ان کی بھی PDF فائل جو وہ میں نے ڈال دی ہے، مجھے مل گئی تھی اس کی.
تو اگر آپ پاکستان میں آئیں تو ان کی پرنٹ کاپی بھی ان کی کاپی بھی لے سکتے ہیں. ان کو اگر آپ میسج کریں تو یہ بائی پوسٹ آپ کو بھیج دیں گے پاکستان میں. یہ نمبر ان کا ویلڈ ہے کیونکہ میں نے بھی ان سے جو ہے وہ یہ کتابیں منگوائی تھیں. اس کے بعد جو ہے درس قرآن کا ترجمان القرآن میں جو مواد آیا ہے اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا, اور یہ اس پورے 19 دروس ہیں. اس میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے, سید منور حسن صاحب کے, خرم مراد صاحب کے جو دروس ہیں موضوعات دیے ہوئے ہیں, اور یہ ترجمان القرآن میں جو آئے ہیں ان کو جو میں نے حاصل کیا. تو یہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ یہ سافٹ PDF کی سافٹ کاپی آپ کو مل جائے گی. اچھا, آپ خود جو ہے نا ویب کے ذریعے مواد اکٹھا کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ ایک ویب سائٹ ہے وہ ہے easyquranandhadith.com, اور اس کو میں نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایگزی فائل ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے کمپیوٹر میں اس کو انسٹال کر لیں, تو پھر آف لائن آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. اس میں 150 کے قریب جو ترجمے اور تفاسیر ہیں, ہر معروف تفسیر آپ کو مل جائے گی. پھر اس میں پاسبلٹی ہے کہ اپنی تفاسیر خود جو ہے ایک آپ بنا لیں, بیچ کے کون کون سی تفاسیر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ بھی اس میں پاسبلٹی ہے. تو یہ حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں. اس میں سرچ کی فیسلٹی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو میں نے بھیج دی ہے انس بھائی کو, وہ آپ کو انشاءاللہ شیئر کر لیں گے. آگے درس کی تیسرا مرحلہ ہے کہ مواد کی فراہمی کہاں سے. کہ ویب کے ذریعے سے اپنے موضوع کے متعلق مواد ڈھونڈے جا سکتے ہیں. ویب میں گوگل پہ آپ جا سکتے ہیں, ایزی قرآن و حدیث پہ جا سکتے ہیں, تنزیل.info پہ جا سکتے ہیں, آپ قرآن اردو.com پہ جا سکتے ہیں, اور دروس.com پہ جا سکتے ہیں, اور تحفیظ القرآن online.com. یہ آخری تینوں جو ویب سائٹ ہیں یہ ریاض سے جو ہے ہمارے لطیف آفتاب صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ڈیولپ کیا, ان کو چلا رہے ہیں ایکٹیولی. تذکیر.org یہ پاکستان سے. تو یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں درس قرآن کی تیاری, ہاؤ ٹو پریپیئر دروس ود دی ہیلپ آف الیکٹرانک میڈیا, کہ آپ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے کیسے ہیلپ لے کے درس تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ قرآن اردو.com پہ اگر آپ جائیں تو یہ قرآن پاک کی ڈاؤن لوڈ لنک موجود ہے, یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ, تو آپ کو جو یہ مل جائے گا. یہ اس طریقے سے اپیئر ہوگا آپ کے سامنے. آپ سلیکٹ کریں گے, اس کی سورہ سلیکٹ کریں گے, اس کی آیت سلیکٹ کریں گے تو آیت اپیئر ہوگی. آیت بھی ہوگی, اس کو اردو ترجمہ بھی ہوگا اور اس کا انگلش ترجمہ بھی ہوگا, اور یہ یونیکوڈ میں ہے. اس میں جو ہے آپ الوی نستعلیق پہ ان اردو لکھی ہے, اور محمدی پہ جو انہوں نے وہ لکھا ہے اپنا قرآن پاک لکھا ہے. اگر آپ پاس فونٹس نہ ہو تو آپ فونٹس مجھ سے لے سکتے ہیں, میرے پاس سارے فونٹس موجود ہیں. اور اس کو پھر جو آپ اپنے پروگرام کو تیار کرنے کے لیے اگر کمپیوٹر پہ تیار کر رہے ہیں تو آسانی سے, یا سلائڈس تیار کر رہے ہیں تو آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ان کی قرآن اردو.com ہے, اس میں آڈیوز پڑی ہوئی ہیں. اس میں جیسے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی, خرم مراد صاحب کی, سید منور حسن کی, اور یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس کو سرچ دروس پہ جا کے آپ ڈالیں گے تو آپ کو وہ آڈیو آپ کو مل جائے گی اور ویڈیو مل جائے گی. اس کے بعد یونیکوڈ پہ انہوں نے تفہیم القرآن ڈالی ہوئی ہے. اس میں تفہیم القرآن کو دیکھیں, جیسے یہ ان کا پیش کرتا ہے تفہیم القرآن کا, یہ بھی آپ جو ہے وہ یہ آن لائن ہے, آف لائن نہیں ہے تفہیم, آن لائن. تو اس کو جو ہے وہ آپ کا نام, زمان نزول جیسے تفہیم ہے, اور جیسے ابھی ہم اگر تفسیر پڑھیں تو یہ ہمارے پاس ہے تعریف اللہ کے لیے, پھر ٹو دیا ہو تو یہ اس کا حاشیہ ہے. اس کو دو کو کلک کریں گے تو سائڈ پہ یہ اس کا حاشیہ کھل جائے گا, وہاں سے آپ ریڈ کر سکتے ہیں. یہ پوری تفسیر پوری قرآن پاک کی اسی طریقے سے انہوں نے نیٹ پہ دی ہوئی ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب یہ تھا کہ قرآن کی تیاری کے لیے مواد کی ترتیب میں 7 دن کا وقت ہم نے دیا تھا. اب آپ نے مواد اکٹھا کر لیا, اپنے آپ کو ترتیب دینا ہے. تو وقت کی تقسیم ہے, اس میں آغاز ہے, مرکزی خیال اور اہم نقاط ہیں, اور اختتامیہ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ آپ نے رکھنی ہے. ایک آغاز کہ آپ شروع کیسے کریں گے, پھر اس کا مواد سارا آئے گا, باڈی آئے گی, اور اس سے اختتام آئے گا. یہ تینوں امپورٹنٹ ہیں. وقت کی تقسیم ہوگی کہ تلاوت اور ترجمے کے لیے آپ صرف 3 منٹ رکھیں گے. 20 منٹ کا پروگرام ہے, اس کے لیے 5, 7, 8 منٹ نہیں رکھ سکتے. اور درس کی تشریح کے لیے آپ کو 15 منٹ ملیں گے, اور اختتام اور خلاصہ کے لیے 2 منٹ ہوں گے. مینلی آپ کا درس جو ہوگا وہ 15 منٹ کا ہوگا. آپ کا درس جو ہے وہ 20 منٹ کا نہیں ہے. اس کا ترجمہ اور اس کا جو آغاز ہے, تعارف ہے آپ کے, اس کے بعد تشریح ہے, اس کے بعد اختتام ہے, خلاصہ ہے. کیونکہ شروع میں جو انسان ہوتا ہے وہ اٹینٹیو ہوتا ہے, اس وقت جو کہ الفاظ ہوتے ہیں وہ سارے سن رہے ہوتے ہیں, اور اختتام میں پھر اٹینٹیو ہوتا ہے کہ آپ کہیں میں آپ کا جو آخر میں آپ کو فوراً ذہن اٹینٹیو ہو جائے گا. تو یہ 20 منٹ کا ہے. اگر 50 منٹ کا ہو, اسی کو جو ہے ملٹیپلائی بائی 3 کر لیں تو یہ 50 منٹ کا بن جائے گا. آغاز جو ہے وہ اس کو لے علیحدہ مواد کو ترتیب دے لیں. تلاوت قرآن پاک ترجمہ کی ابتدا کسی قرآنی تمثیل, واقعاتی حدیث, تاریخ اسلام کے اہم واقعے سے کریں. جس موضوع پر آپ نے بات کرنی اس کی اہمیت
پر چند الفاظ لکھ لیں جو شروع میں پیش کرنے ہوں گے. شروع کا مواد مکمل طور پر لکھ لیا جائے, اس کو تیار کر لیا جائے زبانی. جب ہم جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ تو وہ ہمارے لیے نئی جگہ ہوتی ہے, تو اس کو ہمیں ٹائم لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس جگہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزیں لکھ لیں. مرکزی خیال اور اہم نکات, سیکنڈ پارٹ آ گیا ہمارا. تو کیونکہ آپ پاس 15 منٹ ہے, 15 منٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 یعنی کہ 5 منٹ ہر نقطے کو دے سکتے ہیں یا 3 منٹ ہر نقطے. تو یہ 3 سے 5 نکات بیان کریں گے. اب ڈیفائن ہوگا آپ نے یہ اس بات پہ بات کرنی ہے. تو ویل آیت ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں الگ الگ لکھ لیں. قرآنی آیات حدیث کو تحریر کر رہے ہیں, ان کے حوالے نوٹ کر لیں. جو حوالہ اگر آپ دیتے ہیں نا قرآن پاک کا, آپ نے اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا ہوگا تو وہ بہت اسٹرانگلی حوالے دیتے ہیں. تو اگر آپ حوالے دیتے ہیں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. حدیث کا حوالہ ہو کہ مسلم شریف کی ہے, راوی اس کے فلاں ہے, جو آپ تیار کر رہے ہیں نا, اگر آپ کو نہیں تو گوگل میں چلے جائیں تو آپ کو حوالہ مل جائے گا, اس کا مل جائے گا. آپ اس کے لفظ ٹائپ کریں گے تو حدیث آ جائے گی آپ پاس. موضوع سے متعلق حالات میں منطبق انطباق کریں, کیونکہ آپ پریکٹیکلی لوگوں کو بلا رہے ہیں نا یہ ہدایت کی طرف. تو آج کی جو حالات ہیں اس پہ اگر انطباق نہیں کریں گے تو ایک جو وہ تھریٹیکل بات ہو جائے گی. عملی طور پر اس کا پہلو چلے جائے. عملی پہلو یہ ہے کہ آپ اس کو دعوت کے نقطہ نظر سے انطباق کریں. اختتامیہ اور خلاصہ, جو پیغام آخر میں دیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ یاد رہتا ہے. اس لیے آپ اختتامی کلمات کی احتیاط سے منصوبہ بندی کریں, بہت اچھی طرح تیاری کریں, ان کے الفاظ کو لکھ لیں, ذہن نشین کر رہے ہیں اور سامعین کے سامنے زبانی بیان کر سکیں. اس میں کوئی جو ہے وہ بات یاد رہ جانے والی بات, کوئی حدیث اور سار کے ساتھ اہم نوعات کا اعادہ. تو یہ 3 چیزیں ہوں گی جس کو آپ اختتام لیں. اب یہ کتنا آپ صرف کریں گے ٹائم, کم از کم 2 ہفتے لگائیں. مطالعہ, تیاری, ترمیم اور اضافہ 20 منٹ کے لیے 8 گھنٹے درکار ہوں گے. دیکھیں میں خود ٹیچر رہا ہوں اور ہم لوگ جو ہے شروع میں تو ہر ایک جو ہے اس کو نئے مضامین پڑھانے پڑتے ہیں. تو جب ہم وقت تیاری کرتے تھے تو 8 سے 10 گھنٹے لگتے تھے ایک لیکچر کے لیے. بعد میں نہیں, بعد میں تو 15-20 منٹ میں آدمی دیکھ کے اس کو لے لیتے. لیکن شروع میں ہر چیز آپ کو لکھنا پڑتی ہے, ترتیب دینی پڑتی ہے, تو آپ کو ٹائم لگے گا. آپ کے اگر 5-6 دروس تیار ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں رہے گی. تیاری کو آخری وقت تک مؤخر نہ کریں, بالکل نہ کریں. اگر آپ نے جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, وہی اسٹوڈنٹس کامیاب ہوتے ہیں جو شروع سے اپنے کام کو رکھتے ہیں. جو اینڈ پہ آ کے کتابیں کھولتے ہیں اور پھر شروع کر دیتے ہیں رات میں لگانا, وہ اچیور نہیں ہوتے. اچیور وہی ہوتے ہیں شروع سے ریگولرلی اپنا کام کرتے ہیں. تو ہر ایک پروگرام کے لیے 15 منٹ 14 دن کا ٹائم ہے, پورا ٹائم یوٹیلائز کریں. درس کے آغاز اور اختتام میں جو کہنا اس کو مکمل طور لکھیں. یہی پہلے بات آج کی آخری مرحلہ ہے. تلاوت مائع ترجمہ کم از کم 3-4 بار آیتوں پر غور کریں تاکہ ان کے مضامین ذہن میں آ جائیں. یعنی کہ اگر آپ کتاب نہ بھی ہو تو آپ کے ذہن میں مضامین ہو کہ ہم نے کیا دیں گے. موضوع اہمیت کے لحاظ سے لکھیں. چند موضوعات منتخب کر لیں, موضوع سے مطلب دوسری آیات تلاش کر لیں اور تفسیر نوٹ کر لیں. موضوع کے وضاحت جن حدیث ہوتے ہیں انہیں نوٹ کر لیں. موضوع کے متعلق یوٹیوب پر دروس سن لیں. نعمان کے انگلش میں دروس بہت اچھے ہیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے اردو میں دروس بہت اچھے ہیں, اور ہر موضوع پہ اور ہر آیت پہ آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ اس کو سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور ملے گا. آپ دیکھ لیں, اگر کوئی اچھا مل جائے تو آپ کو اچھے نکات مل جائیں گے. اس میں سے تمثیلات, مثالیں, اسلامی تاریخ سے واقعات, دیگر کتب کے حوالے اور اشعار نوٹ کر لیں. موضوع کو حالات حاضر سے منتخب کرنے کے لیے مثالوں سے باتیں کریں. بات آ چکی ہے کہ آخری مرحلے میں یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ انسانیت کی فلاح صرف اور صرف قرآن اور سنت سے منسلک ہونے میں ہے. سارے مواد کو لکھ لیں, اہم نکات کو علیحدہ سے لکھ لیں. اپنی تقریر اپنی آواز کے اتراؤ چڑھاؤ کے ساتھ موبائل میں ریکارڈ کریں, وقت نوٹ کریں. اپنی تقریر خود سنیں, جہاں کمزور ہو, آواز ایسا ہو, بات غیر دلچسپ ہو, جو اس سے بیان بڑا ہو, وقت زیادہ ہو, اس صورت میں ان سب کمزوریوں کو نوٹ کریں. تیار شدہ مواد کی ترمیم کیجیے اور ترمیم شدہ مواد کو پھر دہرائیے جس سے کے آپ منتخب. مجھے یاد ہے کہ ایک ہم ریاض میں پروگرام کر رہے تھے مدرسین کا, میں اس کو کنڈکٹ کر رہا تھا. تو ایک سے بھائی آئے تو انہوں نے درس دیا, تو ان کا ایک حصہ بہت اچھا تھا, دوسرا بہت کمزور تھا. تو میں نے انہوں نے کہا کہ یار یہ ایک ہی پروگرام میں یہ کیوں ڈفرینٹ آیا ہے. تو کہتے جی ایسے ہے کہ جو پہلا حصہ ہے نا وہ میں آنے سے پہلے اپنے بچوں کو بٹھا کے درس دے رہا تھا. تو وہ کچھ حصے کا میں نے جب مکمل کر لیا تو پھر جب وہ درمیان میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور اس کا پروگرام کا ٹائم ہو گیا, تو اگلا حصہ میں ریپیٹ نہیں کر سکا, تو میں آ گیا. تو میں نے کہا دیٹس اے ڈفرینس. جو آپ نے حصہ دیا ہے اس کی جو گہرائی ہے اور جو اس کا دینے کا انداز بالکل مختلف ہے, جو نہیں دس کے اس کا مختلف ہے. تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ خود مطمئن ہو, اس کو سنیں, زیادہ زیادہ بات زبانی کرنے کی کوشش کریں. کوشش ہو لگاتار جو آپ اس کو ایسا کم کر دیں پیپر کے یوز کو.
ابتدا اور آخر کے کم از کم 2 منٹ کا یہ بار بار ہم اوور ایمفیسائز کرتے ہیں جو شروع کے اور آخر کی چیزوں کو. یہ ٹائم ہمارے حصہ 2 میں آ گیا. اس میں حصہ 2 میں کیا ہے؟ ادائیگی کی پریکٹس پیچھے بعد آ چکی ہے اور تیاری کی آخر شکل دینا، اس کی کریکشن وغیرہ ساری. پروگرام زوم پر ہوگا. زوم اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل میں انسٹال کر لیں اپنے گھر کے حصے میں جہاں روشنی بہتر ہو جگہ بنا لیں. اب دیکھ لیں کہ آپ پاس روشنی بہتر ہونی چاہیے، ویزیبل ہونی چاہیے آپ کی، اور آپ اب مڈل میں ہونے چاہیے. مثلا یہ کہ آپ خود جو ہے اس کو زوم کو جب انسٹال کر کے اس کو آن کریں گے تو آپ کو اپرچونٹی دے گا جہاں پہ آپ جو ہے وہ میں نے بتایا جو سیٹنگ میں جا کے تو آپ دیکھیں کہ آپ بالکل صحیح سیٹ ہیں اس میں. پھر ہمیں مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. اور ویڈیو بھی ہے زوم پہ، وہ بھی آپ دیکھیں. آپ پاس وائی فائی ہونا چاہیے اور اچھا وائی فائی ہونا چاہیے، کیونکہ جب وائی فائی کمزور ہوگا نا تو آواز ڈیلے ہوگی آپ کے پہنچنے میں، پکچر ڈیلے ہوگی آپ کے پہنچنے میں. اور 2 یا 2 سے زیادہ بھائی مل کے انتظام کر سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اکٹھے ہو کر لیں اس کو. زوم کے استعمال کے بارے میں آپ کو ویڈیو بھیجی جائے گی، دیکھ لیں اس کو. آڈیو اور ویڈیو کی سیٹنگ کو جان لیں کیسے آپ سیٹ کرتے ہیں، ایک دفعہ کرنے پڑے گی. یہ زوم کی ویڈیو ہے، وہ انشاءاللہ میں نے بھیج دی ہے، میرے خیال میں ان کے پاس ہے، اپنے محترم انس بھائی کے پاس. ادائیگی میں آ جائے، آغاز آئے، بات ہوگی ہے، مرکزی خیال اہم نکات ہیں، بات ہوئی اسلامیہ، بات ہوگی ہے. زیادہ سے زیادہ بات کر زبانی کرنے کی کوشش کریں. شروع میں خطبہ مسنونہ جیسے آغاز کریں، اور انس بھائی کچھ خطبے مسنونہ ایزی سے بنا کے آپ بھائیوں کو دے بھی دیں تاکہ ورائٹی بھی آ جائے، ان کے لیے آسانی بھی ہو. صاف تلاوت صاف ہو، صحیح کرے ورنہ درس کی اہمیت کم ہو جائے گی. آج کل موبائل ایپ سے آیات ہیں، مثلا ہے کہ اس میں مختلف قرآن حضرات کے اب بات سن لیں جو آپ نے آیات کرنی ہے نا. اس کے بعد ایک ایپ بھی ہے جس میں آپ ایک سے زیادہ بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں آیت کو، تاکہ اس کو آپ 3-4 بار سنیں گے تو آپ کی بالکل تصحیح ہو جائے گی آیت کی. آپ کو پتہ ہوگا کہاں پہ لمبا کرنا ہے، کہاں پہ کم کرنا ہے. تلاوت اور ترجمہ کی ابتدا کسی قرآن تمثیل، واقعاتی حدیث، تاریخ اسلام کے واقعات سے کریں. شروع کے مکمل طور پر لکھ رہے ہیں، اب آپ زبانی گفتگو کریں، خود اعتمادی قائم رکھیں، کیونکہ اس موضوع پر آپ نے 8-10 گھنٹے محنت کی ہے. اب جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ پڑھ کے نہیں آئے، آپ نے اس پہ تیاری کی ہے تو آپ اس کے آج ایکسپرٹ ہیں، اس لیے آپ کو فل اعتماد ہونا چاہیے. یہ بات آ چکی ہے، یہ بھی بات آ چکی ہے. لفاظی سے اجتناب کریں، اصل چیز فکر و دعوت ہے. ایسے الفاظ کا استعمال کریں جو آسان ہے، عام جو زبان ہے اس میں آپ گفتگو کریں. اپنے موقف کی تائید میں قرآن و حدیث سے استدلال پیش کریں. ایسی حدیث پیش کی جائیں جن کے مضمون آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتا ہو. صرف صحیح حدیث بیان کریں. کوشش کریں کہ مسلم بخاری سے حدیث ہوں. واقعاتی حدیث زیادہ میں نے اس کی بات کر دی. قرآن تعلیمات کو قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے تفسیر کو حالات حال سے منطبق کریں. اپنی بات کی وضاحت میں مثالیں استعمال کریں، اس سے سامعین کو بات جلدی سمجھ آتی ہے. عام زندگی اور تاریخی اسلامی سے مثالیں پیش کریں. زبان سادہ آسان ہو، لفظ درست ہو، آواز بلند اور واضح ہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں آپ پروگرام سے پہلے 1 کپ چائے پی لیں، اس میں آپ گلا صاف ہو جائے گا، اس میں تو آپ کی آواز جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن تلفظ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. کئی دفعہ ہمارے اپنے علاقائی تلفظ ہوتے ہیں تو وہ کہ اس میں ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اردو نہیں ہوتی، تو اس میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. تو کوشش کریں اسٹینڈرڈ اردو بولیں. فروئی اور اختلافی مسائل اور سیاسی مسائل نہ چھیڑیں. آپ پروگرام کرنے گئے نا جہاں آپ کوئی اختلافی مسائل جیسے چھیڑیں گے تو جو لوگ آپ سے متفق نہیں وہ اپنا ذہن بند کر لیں گے تو دوبارہ آئیں گے بھی نہیں، مشکل ہوگا ان کے لیے آنا، کیونکہ وہ پسند نہیں کریں گے. تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آتے رہیں تو ان کو نہ چھیڑیں. اور الحمدللہ بے شمار چیزیں ہیں جن کو آپ بیان کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. دوران دروس سامعین سے اپنا بسط رابطہ نہ ٹوٹنے دیں. درس کے ادائیگی میں پوری شخصیت کا بھرپور استعمال کریں. اپنے وقت کا خیال رکھیں اور دے وقت کی صورت میں تجاوز نہ کریں. ہمیں 1-8 منٹ کا مارجن دیتے ہیں. میں اکثر پروگرام میں 2 منٹ پہلے بتا دیتا ہوں، اسکرین پہ آ جاتا ہے کہ آپ کے 2 منٹ باقی رہ گئے. اور پھر جب ٹائم ختم ہو تو میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کلوز کر دیں، یا اپنے سامنے موبائل پہ جو ہے وہ ٹائمر لگا لیں یا کوئی گھڑی سامنے رکھ لیں تاکہ آپ صحیح 20 منٹس میں اپنے پروگرام کو ختم کریں. اہم بات کو دہرائیں. اہم بات کو دہرانا 3 بار دہرانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انداز بیان درس کے دوران خاموش مت ہو ورنہ سامعین کے ذہن منتشر ہو جاتے ہیں. رکنا نہیں ہے. آپ نے اگر پیج بھی چینج کرنا ہے نا تو آپ بولتے رہنا ہے، بولتے بولتے اپنے پیج کو چینج کرنا ہے. اگر کوئی اہم نقطہ بیان کرنا ہو تو 1 لمحے کے رکے اور آپ سامعین کی توجہ حاصل. یہ علیحدہ بات ہے اپنی گفتگو میں زور پیدا کرنے کے لیے. تہذیب کے دائرے میں رہتے مزاح کی چاشنی، مزاح منع نہیں ہے بلکہ ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ آپ کا چہرہ بھی مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے. سیریس چہرہ نہیں ہونا چاہیے. مثلا لوگ فیل ہوں کہ آپ خوش ہیں تو، اور یہ ہے کہ آپ مذاق کریں. اگر کوئی آپ اچھا مذاق کر سکتے ہیں ضرور کریں.
آخر میں جو ہے یہ بات آ چکی ہے، اس کو میں آگے سکپ کروں گا۔ لوازم کیا؟ اچھی تلاوت ہے، وقت سے پہلے تیاری ہے، بار بار مشق ہے، کم سے کم نکات بھرپور گفتگو ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کلام کے اللہ سے جوڑنا، عمل پر ابھارنا ہے، آسان زبان، وقت پر گرفت ہے، اور مؤثر اختتام ہے۔ تو یہ جو ہے یہ 8 چیزیں جو ہمارے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے۔ مدرسین کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسلسل مطالعہ قرآن، حدیث، سیرت انبیاء اور سیرت صحابہ کا، حالات حاضر پر غیر نظر، گفتار اور عمل میں ہوانگی، قرآنی تعلیم پڑھانے کی تڑپ، پہلے میں یہ لکھتا تھا بلکہ میں اس میں ایڈ کیا بلکہ جنون کی حد تک۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو دن رات کسی وقت پکارا جائے گا تو آپ اس کام کے لیے چلے جائیں گے، لیکن اگر تڑپ نہیں ہوگی نا تو پھر آپ نہیں جا سکتے، جنون نہیں ہوگا پھر نہیں جا سکتے۔ یہ نہیں یار صبح 2 درس دے دیے اب تیسرے کے لیے بلا رہے ہیں، اس ہفتے میں 3 درس دے دیے پھر کہہ رہے ہیں نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بڑی ایک فضل الکرم ہے کہ آپ کو موقع اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو اس کا شکر ادا کریں اور کہیں میں تیار ہوں۔ قرآنی آیات اور حدیث کا عربی متن کے ساتھ یاد ہونا، یہ رکھنے کی باتیں ہیں۔ درس میں جانے سے پہلے کھانے کے وقت تو کم کھائیے، اس طرح نظام نازمہ کو پریشان نہیں کرے گا۔ سامعین کے سامنے کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں، بلکہ یہ محسوس محفل میں آ کر آپ کو یہ نہ کہیں میں بیمار تھا، آ نہیں سکتا تھا، ناظم صاحب نے کہا تو میں آ گیا ہوں، میں بہت مصروف تھا، نہیں یہ نہ کہیں نہیں، وہ اپنی جگہ پہ یہ نہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ باوقار نظر آئے کپڑوں کے لحاظ سے، جیسے ٹوپی ہے ہماری سٹینڈرڈز ہیں کچھ ہیں جی، اور کپڑے ایسے پہنے ہوئے جو کہ دیکھنے والے کو جو بھائیں، اچھے لگیں، اس کو پسند کریں لوگ، ایسے نہ ہو کہ لوگوں کو رات یار یہ کیا سویا اٹھ کے آ گیا پروگرام دینے کے لیے، نہیں ایسے نہیں، صحیح پراپر نہ بس یہ کہ اپنے آپ کو مینٹین کریں، نہ زیادہ جلدی اور نہ زیادہ ٹھہر کر بولنا مناسب ہے، گفتگو ہمیشہ معتدل لہجے میں ہونی چاہیے، ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ انتظار کر رہیں گے آگے کب بولیں گے، اور یہ تیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ سب بندہ سن ہی نہ سکے۔ قرآن پاک ایسا ہو کہ قرآن کا پیغام سامعین کے دل میں، یہ خور مراد صاحب کی بکس میں نے لی ہے، قرآن کی قدر و قیمت اور محبت دلوں میں پیدا ہو، وہ ہے قرآن اپنا نام دین میں نہیں آ رہا، قرآن پاک کی ان کی کتاب ہے، احسان اور شکر گزاری کے جذبات دل میں موزن ہو، اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت میں آخرت میں اضافہ ہو، عمل کے لیے تحریک پیدا ہو۔ تو یہ جو ہے نا یہ درس قرآن کے ساتھ ہے نا رزلٹ اس کا یہ ہمارے پاس آنا چاہیے۔ اچھا، جو نکات ہیں جن پہ ہم لوگ ایویلیویٹ کرتے ہیں، تو یہ 20 نکات ہیں، اس میں سے ہر ایک کے 5 نمبر ہیں، کمزور، مناسب، اچھا، بہت اچھا، بہترین۔ نمبر 1 پہ ہے قابل اعتماد اطمینان آغاز، ابتدائیہ اور مسکون دعا۔ دوسرے پہ ہے تلاوت قرآن خوشلانی تجوید کے ساتھ۔ تیسرا موضوع کا تعارف۔ چوتھا جو ہے قرآنی حوالہ جات۔ پانچواں جو ہے احادیث کے حوالہ جات۔ چھٹا جو ہے وہ تاریخ اسلامی سے واقعات۔ ساتواں زبانی گفتگو، نوٹس کا مؤثر استعمال۔ اور 8واں ہے دعوتی نکات پہ زور، کیونکہ ہمارا پروگرام دعوتی پروگرام ہے، ہم یہاں پروگرام نہیں کر رہے ہیں، ہم دعوتی پروگرام کریں، لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ 8واں ہے سبق آموز سچے واقعات اور مثالیں، یعنی کتنی آپ نے یوز کی ہیں، یہ بھی ایویلیویٹ ہوگا۔ گفتگو میں تسلسل کہ فلو آپ کا صحیح ہے۔ موجودہ حالات سے ربط اور انطباق، آج کا پیغام کہ آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ درس کا مواد اوورال کیا آپ نے کیسے اکٹھا کیا ہے۔ موضوع سے وابستگی، سنائی دینے والی آواز میں درس دینا، حاضرین کے موقع کی مناسبت سے آرام دہ لباس، ایک پراسر آواز پر پہنچ کر لہجے کا بڑھانا اور گھٹانا، حاضرین سے بصیرت رابطہ قائم کرنا، اور ایک مناسب اختتام، خلاصہ دروس، دعائی کلمات، وقت کے اندر درس کی تکمیل، اور سامعین پہ اس کا تاثر۔ 60 سے زیادہ نمبر اچھی تیاری اور بہتر پیشکش کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ خصوصی طور پہ آپ کی اپنی لائبریری ہونی چاہیے، ڈیجیٹل لائبریری ہو جس میں ہارڈ ڈسک ہو، USB ہو، آپ کے پاس اس میں مواد ہو، آپ مطالعے کے لیے ایک اسٹڈی کارنر مخصوص جگہ کریں، قرآنی تعلیمات، حدیث، سیرت، تاریخ میں آپ دلچسپی لیں۔ آخری ہے یہ کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے کہ اس نے اپنی کتاب کی خدمت کی آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے بغیر پروگرام سے، بغیر شرع عذری کبھی غیر حاضر نہ ہو، تو اور محنت سے پروگرام کو تیار کریں، یہی کامیابی ہے آپ کی بھی اور پروگرام کی بھی۔ آئے مل کر اللہ کے دین کی شمع کو روشن رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اب کوئی آپ کا سوال ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو لے لیتے ہیں۔ جی